خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پہلا سلاطین اس کا 7 باب۔ سلیمان کا محل۔ اور سلیمان 13 برس اپنے محل کی تعمیر میں لگا رہا اور اپنے محل کو ختم کیا، کیونکہ اس نے اپنا محل لبنان کے بن کی لکڑی کا بنایا۔ اس کی لمبائی 100 ہاتھ اور چوڑائی 50 ہاتھ اور اونچائی 30 ہاتھ تھی، اور وہ دیودار کے ستونوں کی 4 کتاروں پر بنا تھا، اور ستونوں پر دیودار کے شہتیر تھے، اور وہ 45 شہتیروں کے اوپر جو ستونوں پر ٹکے تھے پاٹ دیا گیا تھا۔ ہر کتار میں 15 شہتیر تھے، اور کھڑکیوں کی 3 کتاریں تھیں، اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا، اور سب دروازے اور چوکھٹیں مربع شکل کی تھیں، اور تینوں کتاروں میں ہر ایک روزن دوسرے روزن کے مقابل تھا۔ اور اس نے ستونوں کا برآمدہ بنایا۔ اس کی لمبائی 50 ہاتھ اور چوڑائی 30 ہاتھ، اور ان کے سامنے ایک ڈیوڑی تھی، اور ان کے آگے ستون اور موٹے موٹے شہتیر تھے۔ اور اس نے تخت کے لیے ایک برآمدہ یعنی عدالت کا برآمدہ بنایا، جہاں وہ عدالت کر سکے، اور فرش سے فرش تک اسے دیودار سے پاٹ دیا۔ اور اس کے رہنے کا محل جو اسی برآمدہ کے اندر دوسرے صحن میں تھا، ایسے ہی کام کا بنا ہوا تھا۔ اور سلیمان نے فرعون کی بیٹی کے لیے، جسے اس نے بیاہا تھا، اسی برآمدہ کے ڈھب کا ایک محل بنایا۔ یہ سب اندر اور باہر بنیاد سے منڈیر تک بیش قیمت پتھروں یعنی تراشے ہوئے پتھروں کے بنے ہوئے تھے، جو ناپ کے مطابق آروں سے چیرے گئے تھے، اور ایسے ہی باہر بڑے صحن تک تھا۔ اور بنیاد بیش قیمت پتھروں یعنی بڑے بڑے پتھروں کی تھی۔ یہ پتھر 10-10 ہاتھ اور 8-8 ہاتھ کے تھے، اور اوپر ناپ کے مطابق بیش قیمت پتھر یعنی گھڑے ہوئے پتھر اور دیودار کی لکڑی لگی ہوئی تھی۔ اور بڑے صحن میں گردا گرد گھڑے ہوئے پتھروں کی 3 کتاریں، اور دیودار کے شہتیروں کی ایک کتار ویسی ہی تھی جیسی خداوند کے گھر کے اندرونی صحن اور اس گھر کے برآمدہ میں تھی۔ ہیرام کا کام۔ پھر سلیمان بادشاہ نے سور سے ہیرام کو بلوا لیا، اور وہ نفتالی کے قبیلہ کی ایک بیوہ کا بیٹا تھا، اور اس کا باپ سور کا باشندہ تھا اور ٹٹھیرا تھا، اور وہ پیتل کے سب کام کی کاریگری میں حکمت اور سمجھ اور مہارت رکھتا تھا۔ سو اس نے سلیمان بادشاہ کے پاس آ کر اس کا سب کام بنایا، کیونکہ اس نے 18 ہاتھ اونچے پیتل کے 2 ستون بنائے، اور ایک ایک کا گھیر 12 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا۔ اور اس نے ستونوں کی چوٹیوں پر رکھنے کے لیے پیتل ڈھال کر 2 تاج بنائے، ایک تاج کی اونچائی 5 ہاتھ اور دوسرے تاج کی اونچائی بھی 5 ہاتھ تھی۔ اور ان تاجوں کے لیے جو ستونوں کی چوٹیوں پر تھے 4 کھانے کی جالیاں اور زنجیر نما ہار تھے، 7 ایک تاج کے لیے اور 7 دوسرے تاج کے لیے۔ سو اس نے وہ ستون بنائے، اور ستونوں کی چوٹی کے اوپر کے تاجوں کو ڈھانکنے کے لیے ایک جالی کے کام پر گردا گرد 2 کتاریں تھیں، اور دوسرے تاج کے لیے بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ اور ان 4 ہاتھ کے تاجوں پر جو برآمدہ کے ستونوں کی چوٹی پر تھے سوسن کا کام تھا، اور ان دونوں ستونوں پر اوپر کی طرف بھی جالی کے برابر کی گولائی کے پاس تاج بنے تھے، اور اس دوسرے تاج پر کتار در کتار گردا گرد 200 انار تھے۔ اور اس نے ہیکل کے برآمدہ میں وہ ستون کھڑے کیے، اور اس نے دہنے ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام یاکن رکھا، اور بائیں ستون کو کھڑا کر کے اس کا نام بوئز رکھا۔ اور ستونوں کی
چوٹی پر سوسن کا کام تھا، یوں ستونوں کا کام ختم ہوا۔ پھر اس نے ڈھالا ہوا ایک بڑا حوض بنایا۔ وہ ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 10 ہاتھ تھا، وہ گول تھا اور بلندی اس کی 5 ہاتھ تھی، اور اس کا گھیر گردا گرد 30 ہاتھ کے سوت کے برابر تھا، اور اس کے کنارے کے نیچے گردا گرد 10 ہاتھ تک لٹو تھے جو اسے یعنی بڑے حوض کو گھیرے ہوئے تھے۔ یہ لٹو 2 کتاروں میں تھے، اور جب وہ ڈھالا گیا تب ہی یہ بھی ڈھالے گئے تھے، اور وہ 12 بیلوں پر رکھا گیا، 3 کے منہ شمال کی طرف اور 3 کے منہ مغرب کی طرف اور 3 کے منہ جنوب کی طرف اور 3 کے منہ مشرق کی طرف تھے، اور وہ بڑا حوض انہی پر اوپر کی طرف تھا، اور ان سبوں کا پچھلا دھڑ اندر کے رخ تھا، اور دل اس کا 4 انگل تھا، اور اس کا کنارہ پیالہ کے کنارے کی طرح گلے سوسن کی مانند تھا، اور اس میں 2000 بت کی سمائی تھی۔ اور اس نے پیتل کی 10 کرسیاں بنائیں، ایک کرسی کی لمبائی 4 ہاتھ اور چوڑائی 4 ہاتھ اور اونچائی 3 ہاتھ تھی، اور ان کرسیوں کی کاریگری اس طرح کی تھی، ان کے حاشیے تھے اور پڑوں کے درمیان بھی حاشیے تھے، اور ان حاشیوں پر جو پڑوں کے درمیان تھے شیر اور بیل اور کروبی بنے تھے، اور ان پڑوں پر بھی ایک کرسی اوپر کی طرف تھی، اور شیروں اور بیلوں کے نیچے لٹکتے کام کے ہار تھے، اور ہر کرسی کے لیے 4 پیتل کے پہیے اور پیتل ہی کے دھرے تھے، اور ان کے چاروں پایوں میں ٹیکیں لگی تھیں۔ یہ ڈھلی ہوئی ٹیکیں حوض کے نیچے تھیں، اور ہر ایک کے پہلو میں ہار بنے تھے، اور اس کا منہ تاج کے اندر اور باہر 1 ہاتھ تھا، اور وہ منہ 1.5 ہاتھ تھا، اور اس کا کام کرسی کے کام کی طرح گول تھا، اور اسی منہ پر نقاشی کا کام تھا، اور ان کے حاشیے گول نہیں بلکہ چوکور تھے، اور وہ چاروں پہیے حاشیوں کے نیچے تھے، اور پہیوں کے دھرے کرسی میں لگے تھے، اور ہر پہیے کی اونچائی 1.5 ہاتھ تھی، اور پہیوں کا کام رتھ کے پہیے کا سا تھا، اور ان کے دھرے اور ان کی پٹھیاں اور ان کے آرے اور ان کی نابھیں سب کے سب ڈھالے ہوئے تھے، اور ہر کرسی کے چاروں کونوں پر 4 ٹیکیں تھیں، اور ٹیکیں اور کرسی ایک ہی ٹکڑے کی تھی، اور ہر کرسی کے سرے پر 1.5 ہاتھ اونچی چاروں طرف گولائی تھی، اور کرسی کے سرے کی کنگینیاں اور حاشیے اسی کے ٹکڑے کے تھے، اور اس کی کنگینیوں کے پاٹوں پر اور اس کے حاشیوں پر اس نے کروبیوں اور شیروں اور کھجور کے درختوں کو ہر ایک کی جگہ کے مطابق کندہ کیا، اور گردا گرد ہار تھے۔ 10 کرسیوں کو اس نے اس طرح بنایا، اور ان سب کا ایک ہی سانچہ اور ایک ہی ناپ اور ایک ہی صورت تھی۔ اور اس نے پیتل کے 10 حوض بنائے، ہر ایک حوض میں 40 بت کی سمائی تھی، اور ہر ایک حوض 4 ہاتھ کا تھا، اور اسی 10 کرسیوں میں سے ہر ایک پر ایک حوض تھا۔ اس نے 5 کرسیاں گھر کی دہنی طرف اور 5 گھر کی بائیں طرف رکھیں، اور بڑے حوض کو گھر کے دہنے مشرق کی طرف جنوب کے رخ پر رکھا۔ ہیکل کے ساز و سامان کی مختصر فہرست۔ اور ہیرام نے حوضوں اور بیلچوں اور کٹوروں کو بھی بنایا۔ پس ہیرام نے وہ سب کام جسے وہ سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنا رہا تھا تمام کیا، یعنی دونوں ستون اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالے، اور ستونوں کی چوٹی پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کو ڈھانکنے کی دونوں جالیاں، اور دونوں جالیوں کے لیے 400 انار، یعنی ستونوں پر کے تاجوں کے دونوں پیالوں کے ڈھانکنے کی ہر جالی کے لیے اناروں کی 2 کتاریں، اور 10 کرسیاں اور 10 کرسیوں پر کے 10 حوض، اور وہ بڑا حوض
اور بڑے حوض کے نیچے کے 12 بیل اور وہ دیگیں اور بیلچے اور کٹورے۔ یہ سب ظروف جو ہیرام نے سلیمان بادشاہ کی خاطر خداوند کے گھر میں بنائے جھلکتے ہوئے پیتل کے تھے۔ بادشاہ نے ان سب کو یردن کے میدان میں سکات اور زرتان کے بیچ کی چکنی مٹی والی زمین میں ڈالا، اور سلیمان نے ان سب ظروف کو بغیر تولے چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت سے تھے، سو اس پیتل کا وزن معلوم نہ ہو سکا۔ اور سلیمان نے وہ سب ظروف بنائے جو خداوند کے گھر میں تھے، یعنی وہ سونے کا مصباح اور سونے کی میز جس پر نظر کی روٹی رہتی تھی، اور خالص سونے کے وہ شمعدان جو الہام گاہ کے آگے 5 دہنے اور 5 بائیں تھے، اور سونے کے پھول اور چراغ اور چمٹے، اور خالص سونے کے پیالے اور گل تراش اور کٹورے اور چمچے اور عود سوز، اور اندرونی گھر یعنی پاک ترین مقام کے دروازہ کے لیے اور گھر کے یعنی ہیکل کے دروازہ کے لیے سونے کے قبضے۔ یوں وہ سب کام جو سلیمان بادشاہ نے خداوند کے گھر میں بنایا ختم ہوا، اور سلیمان اپنے باپ داؤد کی مخصوص کی ہوئی چیزوں یعنی سونے اور چاندی اور ظروف کو اندر لایا اور ان کو خداوند کے گھر کے خزانوں میں رکھا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔